قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. آيات الله حمتني غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. آيات الله حمتني غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عام طور پر سننے میں آیا ہے، لوگ عموماً کہتے ہیں کہ عزت سب کو پیاری ہوتی، اور بہت سے لوگ عزت کی تلاش میں رہتے ہیں، لیکن عزت ایسی چیز نہیں جو کسی کو مانگنے سے ملے یا کسی سے انسان چھین سکے، بلکہ عزت کے لیے انسان کو وہ کام کرنے پڑتے ہیں کہ جو اسے اللہ کی نظر میں معزز بنا دیں، اور وہ اس شخص کی عزت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے۔ اگر کوئی شخص اللہ کی نافرمانی کے کام کرتا ہے اور اللہ کو ناراض کرتا ہے، اور وقتی طور پر اگر لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے کچھ مقام ہے بھی، تو وہ کچھ فائدے کا نہیں، کیونکہ بالآخر وہ ذلیل و رسوا ہو کر رہے گا۔ سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، چوپائے اور لوگوں کی ایک کثیر تعداد اللہ کے لیے سجدہ کرتی ہے، اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اور جسے اللہ ذلیل و خوار کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں، اور اللہ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کائنات کی بہت ساری چیزیں اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہیں، اور بہت سے انسان بھی۔ گویا اللہ کے ہاں عزت اسی کی ہے جو اللہ کے آگے جھکتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کے کام کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتا ہے، کیونکہ جو اللہ کو عزت نہیں دیتا، اس کے احکامات کا ریگارڈ نہیں کرتا اور اس کی نافرمانی سے ڈرتا نہیں، بھلا اس کے لیے پھر عزت کہاں سے ہو سکتی ہے؟ یہاں پر جو مکرم کا لفظ ہے وہ قابل غور ہے۔ مکرم کا لفظ کرم سے ہے، اور کرم کا معنی بہت گہرا ہے۔ عربی زبان میں کرم خیر و بھلائی کی کثرت کو کہتے ہیں، اور آسانی کو، اور ہر اچھی اور قابل تعریف چیز کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ اصل عزت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اصل عزت اس میں ہے کہ انسان اللہ کی اطاعت پر استقامت لازم کر لے، یعنی جم جائے، اس کا فرما بردار بنا رہے۔ اللہ نے اس سے بڑی کرامت اپنے کسی بندے کو نہیں دی کہ اسے اپنی پسند اور رضا والے اعمال کی توفیق دی ہے۔ یعنی سب سے بڑی عزت یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم اور بھلائی اور خیر کثیر اس کے لیے ہے کہ جس کو نیکی کی توفیق ملے۔ گویا اگر نیکی کی توفیق مل گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید ہو گئی، اور انسان خیر اور بھلائی کے راستوں پر چلنے لگا، تو یہ سب سے بڑی عزت کی بات ہے۔ اور اللہ اور اس کے رسولوں کی اطاعت، اور اس کے اولیاء سے دوستی اور محبت، اور اس کے دشمنوں سے دشمنی، یہی لوگ اللہ کے ولی ہیں۔ ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار رہو کہ اللہ کے دوستوں کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی انہیں حقیقی معنوں میں
عزت سے نوازا جائے گا۔ اگر انسان اس اصول کو یاد رکھے کہ عزت کا مالک اللہ ہے تو پھر وہ بندوں سے بے نیاز ہو جائے گا۔ وہ بندوں سے عزت حاصل کرنے کے لیے اور بندوں کی نگاہ میں قدردانی کے لیے اللہ کی نافرمانی کے کام نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو یقین ہے کہ اگر بندوں کی خوشی کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا تو اللہ تعالیٰ ان بندوں کو اس سے ناراض کر دے گا، اور ایسا انسان بہت دفعہ اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کرتا ہے۔ لیکن اگر اللہ کی رضا کے لیے بندہ کسی بندے کو وقتی طور پر ناراض بھی کر دے تو اللہ تعالیٰ واپس اس بندے کے دل میں اس کی عزت ڈال دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ عزت کا مالک صرف اللہ ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ فاطر آیت 10 میں، من کان یرید العزت فإن العزت للہ جمیعا، جو کوئی عزت چاہتا ہے وہ یاد رکھے کہ عزت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے، یعنی اس کا مالک بھی وہی ہے، اور پھر جسے وہ جتنی چاہے دے۔ اسی لیے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 26 میں دعا سکھائی گئی ہے، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ بادشاہت کے مالک، جسے تو چاہتا ہے حکومت عطا کرتا ہے اور جس سے تو چاہتا ہے چھین لیتا ہے، تو ہی جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلیل کر دیتا ہے، ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ پہ ہے اور تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو جس انسان کا یہ یقین پختہ ہو پھر وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، خیر اور بھلائی کے کاموں میں سرگرداں رہے گا۔ ہم وتر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھتے ہیں جس میں حدیث میں آتا ہے، الفاظ کچھ یوں ہیں، انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت، بے شک وہ ذلیل نہیں ہو سکتا جس کا تو دوست بن جائے، اور وہ معزز نہیں ہو سکتا جس سے تو دشمنی کرے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے سے دشمنی رکھتا ہے تو اس کو کبھی بھی حقیقی عزت حاصل نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بغض رکھتا ہے تو جبریل کو بلا کر فرماتا ہے، میں فلاں بندے سے بغض رکھتا ہوں، تم بھی اس سے بغض رکھو۔ بس جبریل بھی اس سے بغض رکھتے ہیں، پھر آسمان میں منادی کر دی جاتی ہے، یعنی اعلان کر دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے بغض رکھتے ہیں، تم بھی اس سے بغض رکھو، تو وہ سب اس سے بغض رکھتے ہیں۔ پھر زمین میں بھی اس کے لیے عداوت رکھ دی جاتی، یعنی اس کی عزت باقی نہیں رہتی، وہ لوگوں کی نگاہوں میں بھی ذلیل ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ انسان اگر اس بات پر یقین رکھے کہ عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے تو پھر وہ عزت بھی وہیں تلاش کرے گا، یعنی اللہ کی رضا میں، اور ایسے کاموں کی طرف جائے گا کہ جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، خواہ وہ اس کے نفس پر کتنے ہی بھاری ہوں۔ مثلاً ایک حدیث میں آتا ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کی خاطر جھک جاتا ہے، تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ اس کو بلندی عطا کرتا ہے۔ اب کسی ایسے شخص کے سامنے جھکنا جس کے سامنے جھکنے کو دل نہ چاہے، اپنی غلطی پر معافی مانگنا یا تعلقات کی اصلاح کرنا نفس پر بہت بھاری ہوتا ہے، لیکن جس شخص کو یہ یقین ہو کہ اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا کرے گا تو اللہ کے وعدے پر یقین کرتے ہوئے وہ شخص اپنی انا کو پیچھے چھوڑ دے گا اور اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے دوسروں کے ساتھ اپنے تعلقات درست کر لے گا۔ پھر انسان کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ وہ ان تمام اعمال سے بچے جو دراصل انسان کی ذلت کا سبب بنتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے نمبر پر شرک ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بہت سے پیغمبروں کے نام لینے کے بعد یہ بات فرماتے ہیں کہ اگر وہ شرک کرتے تو ان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ گویا شرک ایک ایسی خرابی ہے کہ جس کی وجہ سے بڑے سے بڑا عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ سورۃ الزمر آیت 65 کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے عمل بھی برباد ہو جائیں گے اور تم خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ ایک اور جگہ پر فرمایا سورۃ الحج آیت 31 میں، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا تو وہ ایسے ہے جیسے آسمان سے گرے،
اوپر سے نیچے گرنے والا، ایک طرح سے عزت مقام مرتبے سے گرنے کی بھی بات اس میں آتی. پھر پرندے اسے اچک کر لے جائیں یا ہوا اسے کسی دور دراز مقام میں لے جا کر پھینک دے، یعنی پھر اسے انسان کا کوئی قرار نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں، اس کے لیے کوئی بھی پناہ کی جگہ نہیں. جیسے سورۃ الحج کی دوسری آیت میں ہم نے سنا کہ زمین و آسمان کی بہت سی موجودات اللہ کے آگے سجدہ کرتی ہیں، اور بہت سے لوگ بھی، لیکن کچھ نہیں بھی کرتے. تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر باقی کائنات اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہے اور امن میں ہے، تو انسان کے لیے بھی امن اور عزت اسی وقت ہے جب انسان صرف اللہ کے آگے جھکنے والا ہو. اور اس میں انسان کی ذلت ہے، رسوائی ہے کہ وہ اس مخلوق کے آگے جھکے جو خود اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہے. لہذا اللہ کے سوا کسی اور کے آگے سجدہ کرنا یا کسی اور سے دعا کرنا یا کسی اور کے نام پر قربانی کرنا، یہ انسان کے لیے عزت نہیں، ذلت کا سبب ہے. لہذا ایسے تمام امور سے بچنا چاہیے. حقیقت یہ ہے کہ آگ میں جانا ہی رسوائی کا باعث ہے. اسی لیے سورۃ آل عمران کے آخر میں جو دعائیں آتی ہیں ان میں سے ایک مقام پر فرمایا کہ اِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ، کہ یا رب تو ہمیں آگ سے بچا، کیونکہ جس کو تو نے آگ میں ڈال دیا اس کو تو نے رسوا کر دیا. تو انسان کی اصل عزت کس میں ہے؟ کہ وہ قیامت کے دن برے انجام سے بچ جائے، اس آگ سے بچ جائے. ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص سے پوچھے گا جسے دوزخ کا سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا کہ اگر دنیا میں تمہاری کوئی چیز ہوتی تو کیا تم اس عذاب سے نجات پانے کے لیے اسے بدلے میں دیتے؟ تو وہ کہے گا جی ہاں. اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا جب تو آدم کی پیٹھ میں تھا تو میں نے تجھ سے اس سے بھی معمولی چیز کا مطالبہ کیا تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، لیکن تو نے شرک کیا، یعنی جب دنیا میں آیا تو اس وعدے کو بھول گیا. اسی طرح عام زندگی میں فسق، نافرمانی، گناہ کے کام بھی انسان کی رسوائی کا باعث بنتے ہیں. سورۃ الحشر آیت 5 میں آتا ہے وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، اور تاکہ اللہ فاسقوں کو رسوا کر دے. ایک اور جگہ پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی کتاب پر عمل نہیں کرتے یا اس کے بعض حصوں کو لیتے ہیں اور بعض کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب. قرآن مجید سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 85 أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. کیا تم کتاب کے بعض احکام مانتے ہو اور بعض کا انکار کر دیتے ہو، یعنی پک اینڈ چوز کرتے ہو؟ کچھ مانتے بھی ہیں، یہ نہیں کہ سارے کا انکار کر رہے ہیں. یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو کتاب کے کچھ حصے کو اپنی کنوینئنس کے مطابق لے لیتے ہیں، جہاں انہیں کوئی دنیا کا فائدہ وغیرہ نظر آتا ہے، لیکن باقی کو چھوڑ دیتے ہیں. فرمایا کہ بھلا جو لوگ یہ کام کریں، یعنی کچھ لیں اور کچھ چھوڑ دیں، اپنی مرضی سے فیصلے کریں، تو ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا میں ذلیل و خوار ہوں. یعنی یہ بات انسان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی کا باعث بن سکتی ہے، اور قیامت کے دن وہ سخت عذاب کی طرف دھکیل دیے جائیں گے. اور قیامت کا عذاب جو ہے وہ انسان کے لیے رسوائی کا سبب ہے. اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں، یعنی اللہ کو سب معلوم ہے تمہارے تمام اعمال. قرآن مجید کے علاوہ اگر